تو ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی مشترک صفت سے قربانی کے فلسفے کو سمجھیں۔ قربانی کرنے والے کون تھے؟ باپ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے والے کون تھے؟ فرزند اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان دونوں باپ بیٹوں کی ایک مشترکہ صفت ہے قرآن کے اندر، حلیم۔ قربانی کرنے والا شخص ہو یا قربانی کرنے والا معاشرہ، ملت ہو، یہ صفت اس نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور اگر یہ صفت قربانی کرنے والے معاشرے نے اپنے اندر پیدا نہیں کی تو پھر ہمیں ضرور اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، چونکہ وہ عمل جو اپنا اخلاقی اثر معاشرے پر قائم نہ کرے، وہ عمل جو اپنا روحانی اثر معاشرے پر قائم نہ کرے، وہ بے نتیجہ ہو کر رہ جایا کرتا ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ آج تک ممبر و محراب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کا حوالہ دیا جاتا ہے، خلفائے راشدین کی تاریخ بار بار پڑھ کر سنائی جاتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ دین وہی ہے، رسول وہی ہے، کلمہ وہی ہے، کتاب وہی ہے، اسی معبود کی عبادت کی جا رہی ہے۔ دونوں معاشروں میں فرق کیوں ہے؟ چونکہ وہ لوگ عبادات کے اخلاقی نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، عبادات کے روحانی اثرات اپنی زندگیوں میں لانے کی، پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور شاید ہم اس معاملے میں تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی اور مسلم معاشرے کی میں توجہ دلا رہا ہوں۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک مشترکہ صفت ہے حلیم۔ یہ صفت ہمیں قربانی کے فلسفے کو بتاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ صفت دو جگہ آئی ہے میرے علم کے مطابق، سورہ توبہ کی آیت نمبر 114، سورہ ہود کی آیت نمبر 75، اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ صفت سورہ صافات کی آیت نمبر 101 میں آئی ہے۔ اب حلیم کہتے کسے ہیں؟ حلم عربی میں کہتے ہیں سن بلوغت، سن تمیز کو، اور جس انسان کو سن بلوغت اور سن تمیز مل جائے اس کے پاس عقل آ جاتی ہے، تو لہٰذا حلیم عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس عقل ہو، جس کے پاس تدبر ہو، جس کو اپنے نفس پر اتنا ضبط ہو، جس کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو کہ بات بات پر وہ بھڑک نہ اٹھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حلیم وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس متانت ہو، حلیم وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سنجیدگی ہو، حلیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سکون اور وقار نامی دولت موجود ہو۔ میں تو کہوں گا دوستو، یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے، یہ جو ہم پاکستانی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس صفت حلیم کی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا اس وقت جو مزاج ہے اس میں تیزی بہت زیادہ ہے، برداشت کا مادہ ہم سے ختم ہو چکا ہے، تحمل ناپید ہو چکا ہے، فرسٹریشن کا ہم شکار ہیں، ڈپریشن کا ہم شکار ہیں، ابھی بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، تو مزید مسائل ہمارے لیے ہیں۔ تو پاکستانی معاشرے میں برداشت برائے نام ہے، چاہے وہ سیاسی سطح پر دیکھیں، چاہے وہ مذہبی سطح پر دیکھیں، یعنی ہر بندہ سیاسی اسٹیج پر بھی چیختا چلاتا نظر آ رہا ہے، مذہبی اسٹیج پر بھی چیختا چلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ برداشت نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے۔ اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہم نے نہ سیکھا ہے اور نہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی معاشرے کو اس وقت حلیم نامی صفت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو مشترکہ صفت ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ ابھی 9-10 کے پیپر ہوئے ہیں دوست، یہ نیو جنریشن آ رہی ہے، کیا گزرے گا ہم پر، کیا وقت آنے والا ہے۔ 9-10 کے ایگزام ہوئے،
سب نے بکس، ریفرنس بکس اور جو نوٹس ہوتے ہیں اس کے چیتھڑے گرد آلود ہواؤں کے اندر اڑتے ہوئے دیکھے، اور یہ منظر ہر آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ بدتر حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تحمل نہیں ہے ہمارے پاس، برداشت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ سڑکوں پر رائڈنگ اور ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا، کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے معاشرے کو 76 سال میں کہاں پہنچا دیا ہے؟ تو اب اربوں روپے کی قربانی ہونے جا رہی ہے، لاکھوں جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں نظر ہونے جا رہے ہیں، اور نام کیا ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، اور ان کی مشترکہ صفت کیا ہے کہ وہ باپ بیٹے دونوں حلیم تھے۔ مسلم کتاب الایمان کی ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی اشج عبد القیس سے کہا تھا، اے اشج عبد القیس، ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر دو خصلتیں، دو صفات، دو عادتیں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، جنہیں اللہ رب العالمین بڑی محبوبیت سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ رب العالمین کو بڑی محبت ہے۔ وہ دو صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1 الحلم، بردباری، سنجیدگی، اپنے نفس پر کنٹرول، اپنے نفس پر ضبط، الحلم۔ اور دوسری صفت انات، کہ جو کام تم کرتے ہو بڑی سمجھداری کے ساتھ کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ کرتے ہو، یعنی فوراً فیصلہ نہیں لے لیتے، فوراً قدم نہیں اٹھا دیتے، کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تم سوچتے ہو، تم سمجھتے ہو۔ دوستو